بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان محنت کا جوہر کے متعلق ہے۔ اس دنیا میں جتنے انسان اللہ نے پیدا فرمائے، ہر انسان کو محنت کا جوہر دیا ہے۔ کوئی انسان محنت کے جوہر سے خالی نہیں، چاہے تاجر ہو یا ملازم ہو یا کوئی بھی ہو، ہر ایک محنت کرے گا۔ ہر ایک کی محنت کا مقصد ایک ہے، مشترک ہے۔ جو بھی محنت کر رہا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے اور ناکامی سے بچنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ جیسے فرعون، اس نے محنت کی مصر پر، لیکن آخری نتیجہ پر بحر کلثوم میں ڈوب کر مرنا پڑا اور ناکام ہوا۔ قارون نے بھی محنت کی تھی، مال پر اللہ نے زمین میں دھنسا کر ناکام کر کے بتا دیا۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کو ہر حالت میں اللہ نے کامیاب کر کے بتایا کہ اب یہ محنت کرنے والا انسان، اس کی محنت صحیح ہوگی تو کامیاب ہوگا اور غلط محنت پر ناکام ہوگا۔ فرعون، قارون نے غلط محنت کی تو ناکام ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے صحیح محنت کی تو اللہ نے کامیاب کیا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ صحیح محنت کیا ہے اور غلط محنت کیا ہے۔ اللہ نے جو طریقہ انسانوں کی زندگی بسر کرنے کا تجویز کیا ہے، جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچا ہے، یہ طریقہ زندگی میں ہوگا تو محنت صحیح ہوگی اور انسان کامیاب ہوگا۔ اگر اپنی مرضی کا طریقہ ہے تو یہ انسان محنت کے باوجود ناکام ہوگا، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ ہم کون سے راستے پر چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک موٹر والا خوب جانتا ہے کہ موٹر کیسے استعمال کیا جائے، کس طرح استعمال کریں تو فائدہ ہوگا اور کس طرح استعمال پر نقصان ہوگا۔ موٹر بنانے والا ہی موٹر کے استعمال کے صحیح رخ سے واقف ہوتا ہے۔ ایک مشین کو بنانے والا ہمارے جیسا انسان ہوتا ہے، اس مشین کو بنانے والے کے طریقے پر استعمال نہیں کیا گیا تو نفع کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ یہ انسان بھی ایک مشین ہے اور اس کا بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ نے اس کو ماں کے پیٹ کے اندر اس کو بنایا اور وہیں اس کے جسم میں روح ڈالی ہے، اور روح ڈالنے کا جو نظام ہے وہ غیبی نظام ہے۔ انسان کا بدن نظر آتا ہے لیکن روح نظر نہیں آتی۔ سامعین کرام، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم زندگی گزار کر آئے یا بنا کر آئے۔ اللہ کا یہ غیبی نظام ہے، فرشتوں والا ہے۔ فرشتہ آیا اور چپکے سے اور روح ڈال کر چلا گیا، اور چند باتیں پیشانی پر لکھ کر گیا، اور ایک بات یہ لکھی کہ یہ روح ڈالی جس طرح اسی طرح نکالی، کب جائے گی؟ ہم ریٹرن ٹکٹ کے ساتھ آئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اب تم کو دنیا میں بھیج رہا ہوں، اب یہ دیکھوں گا کہ تم نے زندگی کیسی ختم کی، زندگی گزار کر آئے یا زندگی بنا کر آئے۔ اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ زندگی گزارنے کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو جانور بھی گزار رہے ہیں، اور کھانے، کپڑے، سارے خواہشات کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ یہ دنیا ویٹنگ روم ہے، یہاں کھانا پینا نہیں ہے، عیش کی زندگی گزارنی نہیں ہے بلکہ سفر کی تیاری کرنا ہے۔ اسی طرح روزی کا فیصلہ محنت پر ہے، نہ کہ عقل پر۔ اب اس بات کو سب مانتے ہیں کہ موت آتی ہے، یہ بات بھی سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ کب جانا ہے معلوم نہیں ہے، لیکن جو تاریخ مقرر ہو چکی ہے وہ ٹل نہیں سکتی، کسی طرح بھی ٹل نہیں سکتی۔ اب یہ جو درمیانی زندگی ہے گزار کر جانا نہیں ہے بلکہ بنا کر جانا ہے۔ اسی طرح جب بدن کا ہر حصہ بنایا گیا اور فرشتے کے ذریعے سے چند باتیں پیشانی پر لکھوا دیں، ایک تو یہ کہ موت کب آئے گی، دوسری بات یہ کہ مقدر کی روزی کتنی ہے، یہ طے شدہ باتیں ہیں۔ انسان تھوڑی محنت کرے یا زیادہ محنت کرے، مقدر کی روزی لے گا، اور روزی کا فیصلہ محنت پہ نہیں، عقل پر نہیں، روزی کا مسئلہ مقدر پر ہے۔ ایک آدمی ایسا بھی دیکھا کہ انگوٹھا چھاپ ہے، کاروبار اس کا لاکھوں کروڑوں کا ہے، اور عقل والے، علم والے اس کے پاس ملازم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی روزی کے لیے محنت نہ کرے۔ محنت کے کرنے میں یہ خیال ضرور رکھنا ہے کہ روزی کی محنت میں ایسا لگنا نہ ہو کہ اللہ کو بھول جائے، بلکہ محنت بقدر ضرورت کرے اور باقی وقت جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ کرے۔ یہ انسانی مشین اللہ کی تجویز کردہ طریقے پہ دنیا میں چلے گی تو آخرت میں بھی انسان چمک جائے گا۔ سامعین کرام، جس طرح سب کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں جانا ہے، اور اچھے آدمی کا کنیکشن جنت سے ہوگا اور برے آدمی کا کنیکشن دوزخ سے ہوگا۔ مرنے کے بعد آدمی بھلائی بھی نہیں کر سکتا اور برائی بھی نہیں کر سکتا۔ سامعین کرام، انسانی مشین اللہ کے طریقے پہ استعمال ہو۔ اب ہمارے زمانے کی کتاب
قرآن پاک ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دنیا میں کوئی زمانہ بھی آئے گا تو اس زمانے والوں کی کامیابی کو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہے۔ اپنے جملہ اعضا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ استعمال کرنا۔ جب انسانی مشین اللہ کی طریقے پہ استعمال نہیں ہوتی تو پریشانیاں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں۔ یہ زمین کے زلزلے، پانی کے سیلاب آٹومیٹک نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک ضابطہ و کلیہ ہے۔ وہ ہے کیا؟ زمین میں زلزلہ بعد میں آتا ہے، پہلے آسمان پر فیصلے ہوتے ہیں۔ آسمان پر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کا نفاذ زمین پر فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ فیصلے اندھا دھند نہیں ہوتے، بلکہ اس کا اصول یہ ہے کہ اچھے اعمال آسمان پر جاتے ہیں تو اچھے فیصلے زمین پر آتے ہیں، اور اگر برے اعمال کی فہرست اوپر گئی تو پھر پریشانیاں آئیں گی۔ یعنی اگر انسان اچھا بن گیا تو مصیبت بھی نعمت بن جائے گی۔ جیسے یوں سمجھیں کہ بٹن دبایا اور روشنی ہو گئی، اور بٹن دبایا اور روشنی ختم ہو گئی۔ اب یہ انسان بٹن ہے، اس کی ہر حرکت پر فیصلہ خدا بندی ہوگا۔ یہ انسان جتنا پریشان ہے، کہیں زلزلے کے راستے سے، کہیں سیلاب کے راستے، یہ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے خزانے میں اناج کی کمی ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ کے خزانوں کے سامنے، اللہ کے خزانے میں خیر بھی ہے بے انتہا ہے، اور پریشانیاں بھی بے انتہا ہیں۔ اللہ کے خزانے میں پانی بھی ہے اور اناج بھی ہے، مگر اللہ نے روک لیا ہے۔ مگر کیوں روک لیا؟ اس لیے کہ انسان بگڑ گیا۔ آدمی اچھا بنتا ہے تو ساری کائنات کو اچھائی ملتی ہے، اور یہ آدمی برا بنتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے برائی کے فیصلے آتے ہیں۔ یہ زلزلے انسان کی بگاڑ کی وجہ سے ہیں۔ انسان اگر اچھا ہو گیا تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور سارے انسان اس فکر میں ہیں کہ روڈ اچھی ہو جائے گی، بلڈنگ اچھی ہو جائے گی۔ اس کی فکر تو سارے ہی کر رہے ہیں، لیکن انسان اچھا ہو جائے تو اس کی کوئی فکر نہیں کر رہا۔ انسان اچھا بن گیا تو کچی سڑک پر چل کر بھی کامیاب ہوگا، اور انسان اچھا بن گیا اور مصیبت بھی نعمت بن جائے گی، کیونکہ مصیبت اور نعمت ان کی طرف ہی سے ہے۔ وہی مالک کل ہے، سارے ملک کا مالک اللہ ہے۔ وہ جسے چاہے دے، جو چاہے دے، اور جس سے چاہے جو چاہے لے لے۔ اگر دنیا کا سارا ساز و سامان دے بھی دیا تو اللہ کہتا ہے کہ عزت میرے ہاتھ میں ہے، میں چاہوں گا تو سونے چاندی کے ڈھیروں میں بھی ذلیل کر دوں گا۔ یہ فیصلے اعمال پر ہوں گے، یعنی یہ کہ اللہ کے چاہنے کا ضابطۂ اعمال ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے جو چاہوں گا کروں گا، لیکن نبیوں نے بتایا کہ تیرے ہاتھ میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ چاہے گا وہ ہوگا، اور تو چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے چاہنے کا ضابطہ کیا ہے؟ وہ اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کامیاب کریں گے۔ مصر کے وزیر یوسف علیہ السلام بھی اور حامان بھی، لیکن اللہ نے حامان کو ناکام کیا اور یوسف علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ حامان وزارت کی وجہ سے ناکام نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ناکام ہوا۔ انسان کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں وہ اللہ نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو استعمال کرنے والا انسان کیسا ہے۔ سامعین کرام، اخلاق انسانوں کی زندگی میں نبیوں والی محنت سے آئیں گے۔ دنیا بھر کا نظام ٹھیک ہو جائے گا اگر انسان اچھا ہو جائے۔ تو اب انسان میں بھلائی اور اچھے اخلاق آئیں کیسے؟ اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں کا جیسے اتفاق ہے کہ موت ہے، ایسے ہی اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اخلاق اچھے ہی ہیں۔ مسلمان ہو کہ دہریہ ہو، دنیا چاہتی ہے کہ چوری، ڈکیتی، شراب بند ہو، ختم ہو اور اخلاق آ جائیں، اور دنیا بھر کے اندر اچھے اخلاق لانے کے لیے انتظام بھی کیے گئے۔ یعنی جتنے سپاہی گیری کا محکمہ ہے، جتنی عدالتیں ہیں اور جیل خانے ہیں، یہ سب اخلاق لانے کے لیے ہی ہیں۔ ان ساری محنتوں کے باوجود اخلاق نکلتے ہی جا رہے ہیں۔ ہم گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ دنیا کے انسان اخلاق لانے کے طریقے سے ناواقف ہیں، جانتے ہی نہیں، کیونکہ اخلاق انسانوں کی زندگی میں نبیوں والی محنت سے آئیں گے۔ تبلیغ کے راستے سے یہ بات زندہ ہو رہی ہے۔ لاکھوں انسانوں نے اس تبلیغ کے راستے سے برے کام چھوڑے ہیں، حالانکہ یہ خصوصی محنت نبیوں کی ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کا خوف اور عظمت پیدا کی جاتی ہے۔ جب تک انسان میں اللہ کا خوف اور مرنے کے بعد اٹھ کر حساب دینے کا احساس نہ ہو، وہ اخلاق والا بن ہی نہیں سکتا۔ یہ نبیوں والی محنت کا طریقہ جہاں بھی ہوگا وہاں اخلاق بھی آئیں گے اور بھلائی بھی آئے گی۔
سامعین کرام، مرنے کے بعد سب باتیں سامنے آئیں گی۔ آج انسانوں پر رحم یہ ہے کہ انسانوں کو سیدھے راستے پہ لایا جائے، کیونکہ آج اچھا بن کر نہیں گیا تو کل دوزخ میں عذاب بھگتنا پڑے گا، اور ہمارے ساتھ فرشتے بھی رہتے ہیں اور ہر ایک کا حساب لکھا جا رہا ہے۔ مرتے ہی اس بات کا پتہ چلے گا۔ یہ نبیوں کی باتیں ہیں، سائنس والوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ چاند میں اڑ کر جو جنت اور دوزخ کو تلاش کر رہے ہیں، وہ یہاں جنت اور دوزخ کو دیکھ نہیں سکتے۔ مرنے کے بعد یہ سب باتیں سامنے آئیں گی تو کہے گا کہ اے اللہ، تو مجھے واپس کر دے تاکہ میں اچھے کام کر کے آؤں۔ اللہ کہیں گے کہ اب تو واپس نہیں جا سکتے۔ سامعین کرام، ہر نبی نے یہ بات بتائی کہ دیکھو، مجھ سے پہلے جو نبی آیا اس کو لوگوں نے نہیں مانی تو اللہ نے غصے میں آ کر عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پچھلی امتوں کے واقعات کے حوالے سے یہ بات کہتی ہے کہ آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی گئی تو انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ انسان کے بگڑنے پر قبر میں، حشر میں کیا کیا مصیبتیں آتی ہیں، اس لیے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی مانو۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں اور ہر ایک قیمت کو بھی جانتے ہیں، لیکن اعمال کے نفع نقصان کو نہیں جانتے۔ نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا۔ اللہ کی ذات سے جب تعلق پیدا ہوتا ہے تو تکلیفوں میں بھی لطف آتا ہے، اور جو آدمی اللہ کی ذات سے تعلق کو پیدا نہیں کرتا، آرام میں بھی، آرام دہ چیزوں کے اندر بھی آرام نہیں ملتا۔ آدمی جب ایسے راستے پہ چلتا ہے جس راستے پر چل کر آدمی اللہ تک پہنچے، وہ تو اطمینان سے رہے گا، اور جو آدمی ایسے راستے پہ چلتا ہے جس سے اللہ کے غیر تک پہنچے تو ہوائیاں چہرے پہ اڑیں گی۔ خواہ کتنا ہی آرام کا نقشہ ہو، جو مزے بے دین کو سونے میں نہیں آتا، وہ مزہ فرما بردار کو اللہ کے سامنے رونے میں آتا ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ کے راستے پہ چلنے والا کامیاب، اور جو بھی اس راستے کے خلاف چلے گا وہ ناکام ہوگا۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔